جب انہوں نے بنیادیں اٹھا لیں، پکی چھت ڈال دی، برابر کر دیا خانہ کعبہ کو، مکمل کام ہو گیا۔ کتنا بڑا کام ہو گیا! ملک شام سے اللہ نے ان کو ہجرت کروائی، یہاں آ گئے، پھر ابراہیم علیہ السلام بڑے ہو گئے، پھر اللہ نے حکم دے دیا میرا گھر بناؤ، انہوں نے گھر بنا لی، بڑا سا گھر بنایا، اور پھر 2 بندوں نے یہی کام کیا بس، اور کوئی نہیں تھا۔ کتنا بڑا کام ہے! اسپیشلی طور پر جیسے کہتے ہیں بھئی یہ میں ایک اپنے لیے گھر بنا رہا ہوں، میں کوئی فرانس سے، کوئی جرمنی سے، پتہ نہیں کہاں سے انجینئر منگواتا ہوں، لوگوں کی بات، تو لوگ تو کہتے ہیں ہاں بھائی بڑی بات۔ خانہ کعبہ کے لیے اسپیشلی اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو چنا، پہلے جناب عراق سے ان کو ہجرت کروائی بیت المقدس، پھر بیت المقدس ملک شام سے پھر جناب ہجرت کروائی خانہ کعبہ، اور یہاں جا کے بنیادیں ڈلوائی اور خانہ کعبہ تعمیر کروائی۔ تو ظاہری طور پر تو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے ذہن میں یہ آنا چاہیے تھا کہ ہم نے بہت بڑا تیر مارا، بہت بڑا کارنامہ انجام دیا، واقعی کارنامہ انجام دیا، اس سے بڑھ کر کوئی کارنامہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ لیکن چونکہ وہ اللہ کے رسول تھے، دونوں نبی تھے، اللہ رب العالمین ان کے ذہنوں کو صاف اور شفاف بنایا تھا۔ وہ ہماری طرح دکھلاوے والے نہیں تھے، وہ ہماری طرح اکڑنے والے نہیں تھے، ہماری طرح اپنی باتوں پہ فخر کرنے والے نہیں تھے، وہ عاجزی کرنے والے تھے۔ تو جیسی خانہ کعبہ اتنا بڑا کارنامہ انجام دینے کے باوجود بھی پھر ہاتھ اٹھا دیا دونوں نے، باپ بیٹے نے، ربنا اے ہمارے رب تقبل منا، ہم سے قبول فرما دیجئے، اللہ جی جو ہم نے آپ کے حکم کے مطابق آپ کے گھر کی تعمیر کر دی اور کام مکمل کر دیا، اے اللہ یہ عبادت ہے نا، اللہ کا گھر بنانا تو عبادت ہے نا، اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی مسجدیں بنائیں اور اس پر خرچہ کریں، اور پھر اس کے بعد دعا کریں کہ اللہ جو ہم نے تیرا گھر بنایا، ایک عبادت کی ہے، تو ہماری عبادت قبول فرما دیجیے۔ یا کوئی بھی عبادت کریں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، والدین کی فرما برداری کریں، سخاوت کریں، زکوٰۃ دیں، کچھ بھی کریں، فخر اس پہ نہ کریں بلکہ عاجزی اس کے ساتھ، اے اللہ جو میں نے چھوٹی سی عبادت کی ہے، اے اللہ اس کو قبول فرما دیجیے۔ تو انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے کے بعد بیٹھ گئے اور پھر دعا کی، ربنا اے ہمارے رب تقبل منا، قبول فرما دیجیے ہم سے اس عبادت کو، خانہ کعبہ کی تعمیر کو ہم سے قبول فرما دیجیے، انک انت السمیع العلیم، بے شک اے اللہ تو ہی سننے والا، تو ہی جاننے والا ہے، انک انت السمیع العلیم، اے اللہ تو ہی سننے والا ہے، دعاؤں کو سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ اس آیت کریمہ پر غور کریں تھوڑی سی، کہ اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور سمیع اور علیم ہے، کوئی اور دعا کے لائق ہے، تو ابراہیم علیہ السلام اس کو پکارتے۔ ہم کیوں پکارتے ہیں دوسروں کو؟ اللہ کے سے دعا کیا کرو بھائی، اللہ سے مانگا کرو، مشکلیں اللہ کے سامنے رکھ دیا کرو، مشکل کشا بھی اللہ ہے، حاجت روا بھی اللہ ہے، دعاؤں کو سننے والا بھی اللہ ہے، اور دعا اور فریاد کے پکار بھی کے لائق بھی اللہ ہے۔ تو جب آپ قرآن پڑھیں، آپ حدیث پڑھیں، آپ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی زندگی پڑھیں، انہوں نے کب کہا مجھے پکارا کرو؟ وہ بھی اللہ کو پکارتے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اپنی جان تک اللہ کے لیے دے دی، گردن کٹوا دی، کفر نہیں کیا، شرک نہیں کیا، اللہ کے لیے سب کچھ کیا، تو ہم بھی ان کے نقش قدم پہ چلے، ان کو کیوں پکارتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ پھر میں نے قربانی بڑی دی ہے، اس لیے اب اللہ کو چھوڑو، مجھے پکارو۔ یا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ عظیم ولی اللہ تھے، عظیم ولی اللہ، ولیوں کے ولی تھے، اللہ رب العالمین نے ان کو ولایت اتنی بڑی کیوں دی؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، اللہ کے سامنے فریاد کرنے والے تھے، اللہ کو پکارنے والے تھے، اور آج ہم نے جناب اللہ کو چھوڑ دیا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو پکارنے لگے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یار عجیب بات کرتے ہو، ان سے مدد مانگتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں، نہ کرو بھائی یار، انہی کی جنہوں نے انہی حضرات نے جس کی عبادت کی ہے، جس کو پکارا ہے، ہمیں بھی حکم ہے کہ اسی رب کو پکارا کرے۔ تو فرمایا اللہ تو ہی سننے والا ہے، تو ہی جاننے والا ہے، تیرے سوا کوئی جاننے والا، کوئی سننے والا نہیں۔ لیکن ہم تو دوسروں سے کچھ سمجھتے ہیں سننے اور جاننے والے، انہی کو پکارتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، تو اس سے بڑھ کر شرک اور کیا ہو سکتا ہے؟ اسلام کے لبادے میں جناب ہم اپنے اکابرین کو بدنام کر رہے ہیں۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک،
ربنا اے ہمارے رب، دعا ختم نہیں ہوئی، ابراہیم علیہ السلام کی دعا فرما رہے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، وجعلنا ہمیں بنا دیجئے، مسلمین مسلمان، اللہ جی ہمیں مسلمان بنائیے، سبحان اللہ، اللہ نے ان کو اپنا خلیل بنایا، پیغمبر اور رسول بنایا، اتنا بڑا کارنامہ ان سے انجام دلوایا، لیکن عاجزی اور دیکھے کہ اللہ ہمیں آخر مرتے دم تک مسلمان رکھیے گا، مسلمان تسلیم کرنے والا، مسلمین لک، اے اللہ ہمیں اس طرح بنائے کہ ہم تجھے تسلیم کرتے رہیں، تیری بات مانتے رہیں، تیری حکم برداری کرتے رہیں، تیری حکم عدولی سے بچتے رہیں، ومن ذریتنا، اللہ جی ہماری اولاد کو بھی اسی طرح بنائے کہ اللہ وہ تیری ہی اطاعت کرے، تجھے ہی پکارے، تیرے سوا کسی کو نہ پکارے۔ آج ہم ابراہیم علیہ السلام کا نام بھی لیتے ہیں اور پھر ساتھ شرک بھی کرتے ہیں، وہ دعا فرما رہے میرے لیے، آپ کے لیے، ہمارے جد امجد ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ میری ذریت کو، میری اولاد کو بھی شرک سے بچا دے، کفر سے بچا دے۔ اللہ تعالیٰ تو ان سے وعدہ لے رہے ہیں کہ خانہ کعبہ کو شرک سے پاک کر دو، کفر سے پاک کر دو، اور ہم اپنے ذہنوں میں شرک بھر رہے، کفر بھر رہے، بدعات بھر رہے۔ ان آیاتوں پہ غور کیا کریں۔ ومن ذریتنا، اللہ جی ہماری اولاد، میری اولاد، میرے بیٹے اسماعیل، اللہ ان کی اولاد میں سے، ٹھیک ہے، امتا مسلمۃ لک، ایک ایسی امت بنا دے جو تجھے تسلیم کرنے والی ہو، سبحان اللہ، ایک ایسی امت بنائے جو مسلمان امت ہو۔ آج وہ ہے، ہماری امت ہے نا، محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی امت ہے، مرحومہ ہے، ہاں، لیکن امت مرحومہ اس وقت ہوگی کہ جب وہ کفر سے، شرک سے، بدعات سے، رسومات سے پاک ہو، ابراہیم علیہ السلام کی طرح دین حنیف والا ہو۔ دین حنیف کا کیا مطلب ہے؟ سب کو چھوڑ چھاڑ کے صرف اللہ رب العزت کی عبادت کرنے والا ہو، اس کو دین حنیف کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی دین حنیف پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، اللہ جی ہمیں ہماری اولاد میں سے امتاً ایک ایسی امت بنا دیجئے، مسلمۃ لک، جو تجھے تسلیم کرنے والی ہو، تیری بات ماننے والی ہو، تیری حکم برداری کرنے والی ہو۔ آگے فرمایا وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اللہ جی ہمیں اس حج کے مناسک سکھا دیجئے، وَأَرِنَا، اور دکھا دیجئے، سکھا دیجئے، بتلا دیجئے، مناسکنا، اس کے مناسک، حج کے جو مناسک ہیں، طواف ہے، نوافل ہے، عبادات ہیں، خانہ صفا اور مروہ کی سعی ہے، اور پھر عرفات میں جانا، میدان عرفات میں، میدان منار میں، مزدلفہ وغیرہ میں۔ تو یہ دیکھیں کچھ چیزیں ہیں مناسک حج، کچھ ہے مقامات حج۔ مناسک حج کیا ہے کہ وہاں ہم نے کیا کرنا ہے؟ قربانی کرنی ہے، طواف کرنا ہے، اور صفا و مروہ میں دوڑنا ہے، مقام ابراہیم پہ نفل پڑھنی ہے، سنت پڑھنی ہے وغیرہ، یہ چیزیں ہیں۔ تو احرام باندھنا، یہ مناسک حج ہے۔ اور مقامات حج کیا ہیں؟ صفا مروہ ہے، خانہ کعبہ ہے، مقام ابراہیم ہے، عرفات ہے، مزدلفہ ہے، منا ہے۔ تو یہ مقامات حج ہیں، مقامات حج اور مناسک۔ تو فرمایا وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اللہ جی ہمیں ان کے مناسک جو احکامات ہیں، وہ ارکان ہیں حج کے، وہ سکھا دیجئے۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اللہ جی ہماری توبہ قبول فرما دیجئے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہم ان عبادات میں ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، تو اللہ ان غلطیوں کو دور فرما دیجئے، ہمارا حج قبول فرما دیجئے۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، توبہ قبول فرما دیجئے۔ اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک، اِنَّكَ، بے شک تو، پھر انت فرمایا، اِنَّكَ میں بھی تو، انت بھی تو، یعنی ڈبل فرمایا، تاکید کے ساتھ فرمایا، اِنَّكَ، بے شک تو، انت، تو ہی، تواب، توبہ قبول کرنے والا ہے، رحیم، رحم کرنے والا ہے۔ تیرے سوا کوئی رحیم نہیں ہے، تیرے سوا کوئی تواب اور توبہ قبول کرنے والا نہیں ہے، اللہ تو ہی سب کچھ ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی اس موحد اعظم ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔